الحمد لله ذي العزة والعلا رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین علی وقار رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ سرکار علیہ السلام کا دوسرا نکاح سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو عظمتیں محبوب علیہ السلام نے خود بیان فرمائی اور قرآن پاک نے بیان فرمائی، اس سلسلے میں ہم نے اپنی گفتگو کو پہلے بھی سنا اور اسی کو ہم آج بھی آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلی جو روایت میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی شان اور عظمت کے تحفظ کے حوالے سے قیامت تک جب بھی نبی علیہ السلام کے کسی صحابی گھر والوں کے متعلق یا حضور علیہ السلام کی ازواج کے متعلق کوئی بندہ بھی زبان کھولے تو ہمارا ایک حق بنتا ہے۔ آج ہم پہلی روایت کے اندر اپنے اس حق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کیا خاموشی کے ساتھ وہ بات سن لی جائے یا اس پر کچھ کہنا ہے، یا اس طرح کے معاملات جب صحابہ کے سامنے آتے تھے تو صحابہ کیا طرز عمل اپنایا کرتے تھے؟ آئیے پہلی روایت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، جو سرکار علیہ السلام کے صحابی ہیں، محبوب علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے، مذہب کے لیے بڑی قربانیاں انہوں نے پیش کی اور ان کی جان پر بڑا تشدد بھی کیا گیا، لیکن انہوں نے کلمہ نہ چھوڑا اور اسلام کے ساتھ آخری لمحوں تک وابستہ رہے۔ ان کے سامنے کسی نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کوئی برے لفظ بولے، بدگوئی کی اور اپنی زبان کی گندگی کو اس بندے نے نکالا، تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق اس بندے سے یہ کلمات سنے تو آپ نے آگے سے کیا کہا؟ آپ فرمانے لگے، اے ذلیل و خوار، خاموش رہ، اس ہستی کے متعلق کیوں زبان کھولتا ہے جسے رب نے اپنے محبوب کی محبوبہ بنایا ہے؟ یعنی یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ ہے۔ پہلا جملہ اے ذلیل و خوار، یعنی جو نبی کی ازواج کے متعلق اپنی زبان کھولتا ہے وہ عزت والا نہیں رہتا، وہ ذلیل ہو جاتا ہے، خوار ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ آپ
یہ لفظ بول کر کے اس بات کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب کی ازواج کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، اور جب کبھی ان کے متعلق کسی کی زبان کھلے تو اگر جواب دے سکتے ہو جواب دے لو، اور اس جگہ سے ہٹ سکتے ہو ہٹ جاؤ، قطع تعلق کر لو، گفتگو ختم کر دو۔ کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کے متعلق یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے متعلق محبوب علیہ السلام کتنا پسند فرماتے تھے اپنے غلاموں کو، جنہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا۔ جب کوئی ساتھ نہیں چل رہا تھا تو وہ دین کے ساتھی بنے، اور انہوں نے اس مذہب کی بنیادوں کے اندر اپنا خون پیش کیا، اپنی اولادیں پیش کی، گھر بار پیش کیا۔ محبوب علیہ السلام کتنا پیار فرماتے تھے جب مدینہ شریف کے اندر ایک بندے کی موت واقع ہوتی ہے اور اس کا جنازہ محبوب کے سامنے رکھا جاتا ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جب وجہ پوچھی جاتی ہے تو محبوب علیہ السلام بتاتے ہیں یہ میرے عثمان کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ یعنی اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جب ان کے ساتھ کسی کے رویے درست نہیں ہیں تو میرے محبوب علیہ السلام اس بندے کو دنیا کے اندر جنازہ رحمت کی دعا ہوتی ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رحمت سے اسے حصہ دینا گوارا نہیں کرتے، دعا مانگنا اس بندے کے لیے گوارا نہیں کرتے، جنازہ پڑھانا اس بندے کا گوارا نہیں کرتے جس بندے کی زبان سے صحابہ کے متعلق اس طرح کے کلمات نکلتے ہیں۔ ایسے ہی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں، میں اس کو ایک اور جہت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک بہت بڑا موقع بنا تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زوجہ پر لوگوں نے غلاظت والے جملے بولے تھے، اور اتنا کچھ لوگ بولے تھے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ جو کیفیات تھی ان کو سورہ نور کے اندر دیکھا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ اور جب لوگوں کی زبانیں کھلنے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اماں عائشہ کی طہارت کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک کی 17 آیات کا نزول فرمایا کہ اے نبی آپ کی بیوی کے متعلق لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کے کلمات بولتے ہیں۔ اصل وہ منافقوں کے پیچھے چال تھی، لیکن اس موقع پر صحابہ کا طرز عمل کیا تھا؟ حضرت عمر اپنے غلاموں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور معاملات یہی چلے جا رہے ہیں، مدینہ شریف کی فضا خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، اماں عائشہ کے متعلق لوگ جملے بول رہے ہیں۔ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئے تو آپ نے سرکار کے سامنے کس محبت بھرے لہجے کے اندر اس بات کو پیش کیا۔ حضور ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جو یہ بولتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، غلیظ ہیں، ان کی زبانیں گندی ہیں۔ آپ نے جملہ کون سا بولا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جو تجربہ ہے آپ کی ذات والا شان کے متعلق، آپ کے جسم پر اللہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ وجہ کیا ہے؟ مکھی گند پر بیٹھتی ہے، نجاست پر بیٹھتی ہے، یا اس کے ساتھ نجاست لگی ہوتی ہے، جہاں بیٹھے وہاں نجاست لگا دیتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے محبوب، جو اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آپ کے جسم پر گندی مکھی بیٹھے یا نجاست لے کے بیٹھے، تو وہ اللہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ کسی گندی عورت کو آپ کے ساتھ لگا دے؟ جب عائشہ کو رب نے آپ کے ساتھ جوڑا ہے تو اس بات کی سند ہے، جب وہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تو جو اس نے بیوی دی ہے اس کی پاک دامنی پر بھی کوئی حرف نہیں آ سکتا۔ یعنی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محبت بیان کر رہے تھے، پیار بیان کر رہے تھے۔ ایک بندہ زبان کھول رہا تھا، اس کی زبان پر تالا لگانے کے لیے، ناموس ازواج کی بات کرنے کے لیے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک جملہ کیا تھا؟ آپ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو آپ کے ساتھ رہتے ہوئے اس بات کو دیکھا ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، اور جب بندہ زمین پر چلتا ہے تو سایہ زمین پر پڑتا ہے، لیکن اللہ نے آپ کے سائے کو زمین پر پڑنے نہیں دیا۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی تاکہ کسی کا قدم میرے محبوب کے سائے پر نہ آ جائے۔ جب رب یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی کا قدم آپ کے سائے پر آئے تو وہ کسی کو آپ کی بیوی تک پہنچنے کیسے دے گا؟ وہ تو بڑا قادر ہے، وہ تو بڑا کریم ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ کی بیوی پاک ہے۔ یہ منافقوں کے غلاظت بھرے جملے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزم صحابہ کے اندر یہ اعلان کر رہے تھے محبوب ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا آپ کے مبارک جوتے کے ساتھ کوئی نجاست لگ گئی تو اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو بھجوا کر کے حکم دیا تھا محبوب آپ جوتا اپنے قدموں سے جدا کر دیجئے، اس جوتے کو ہم پسند نہیں کرتے جس کے ساتھ نجاست لگی ہے کہ وہ آپ کے قدموں کے ساتھ لگے۔ جوتے کی نجاست کی وجہ سے اللہ نے جبرائیل کو بھجوایا تاکہ آپ جوتا اتار دیں۔
اگر آپ کی بیوی کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تو کیا اللہ آپ کو مطلع نہ فرما دیتا؟ محبوب آپ بھی پاک ہیں اور آپ کی گھر والی بھی پاک ہے۔ باقی صحابہ نے بھی بہت سارے کلمات کہے، میں نے صرف جو یہاں پر سمجھانے والی بات کی وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کی ہر زوجہ قابل عزت ہے، قابل احترام ہے۔ آپ اپنے شاگردوں کو جس وقت حدیث پڑھایا کرتے تو روایت بیان کرتے، یہ روایت ابو ہریرہ کی ہے، یہ روایت عبداللہ بن عمر کی ہے، یہ روایت فلاں کی، یہ فلاں کی۔ لیکن جس وقت آپ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت بیان فرماتے کہ جو میں ابھی حدیث سنانے لگا ہوں اس کی راویہ اماں عائشہ صدیقہ ہیں، تو آپ کا طرز عمل کیا ہوتا؟ حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ حدیث سنانے سے پہلے لوگوں کو یہ بتاتے، لوگوں اب جو میں تمہیں بات بتانے لگا ہوں نا، یہ اس ہستی کی ہے جسے رب نے محبوب کی محبوبہ بنایا اور اس کی پارسائی میں اللہ نے آسمان سے قرآن کو نازل فرمایا۔ یعنی لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا، وہ بڑی شان والے ہیں، وہ بڑی عزت والے ہیں، بڑے احترام والے ہیں، ان کے متعلق جملے بولتے ہوئے پہلے الفاظ کو تولنا پڑے گا، لکھتے ہوئے پہلے قلم رو کر کے سوچنا پڑے گا کہ کس ہستی کے متعلق زبان کھولی جا رہی ہے، قلم اٹھایا جا رہا ہے۔ تو میں نے اس ایک جملے سے یہ بات عرض کرنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے ازواج کے متعلق یا گھر والوں کے متعلق یا صحابہ کے متعلق جب کوئی بندہ اس طرح کا جملہ بولے تو ہمارا ایمانیاتی فرض بنتا ہے اس بندے کو روک دیا جائے، گفتگو کو ختم کر دیا جائے۔ اس طرح کی بحث میں خواہ مخواہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے، اپنا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، چونکہ اللہ نے ہمیں آل محبت بنایا ہے اور آل پیار بنایا ہے، آل عشق بنایا ہے۔ ہم تو اس مدینہ شریف کے گلی کے روڑوں کے ساتھ اپنے دلوں کو باندھے ہوئے ہیں، جن روڑوں کے ساتھ محبوب علیہ السلام کے مبارک قدم لگے ہیں۔ بھلا ہم کسی ہستی کے متعلق ایسا جملہ کیوں سن سکیں گے؟ تو جب رب نے ہمیں آل محبت بنایا ہے تو آل محبت کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ایسی مجلس میں، ایسے محفل کے اندر ایسے لوگوں کو، لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم سب کو سنتے ہیں، میں کہتا ہوں ایسے ذلیل بندے کو سننا جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کے متعلق اپنی زبان کھولتا ہے، نبی علیہ السلام کے ازواج کے متعلق اپنی زبان کھولتا ہے، یا گھر والوں کے متعلق اپنی زبان کھولتا ہے، یا اولیاء کے متعلق اپنی زبان کھولتا ہے۔ اپنے ایمان کو بیچنا مت، خراب مت کرنا، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، یہ چند کوڑیوں کی محتاج نہیں ہے۔ ساری دنیا ایک طرف رکھ دی جائے اور ایمان ایک طرف رکھے، پھر بھی ایمان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ نے ایمان کی وجہ سے، محبوب کی نسبت کی وجہ سے ہمیں محبت کی سوغات عطا کی ہے، اس سوغات کا تقاضا یہ بنتا ہے ہر اس اونچے کو سلام کیا جائے جس کی نسبت محبوب سے بنتی ہے۔ یہ نسبت بہت بڑی اور بہت اعلیٰ چیز ہوتی ہے۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں گھر کے اندر موجود تھی، محبوب علیہ السلام کے ساتھ کوئی بات ہو گئی تو میری زبان ذرا اونچی ہو گئی، لفظ ذرا اونچے ہو گئے، بے ادبی نہیں تھی، گستاخی نہیں تھی، سرکار علیہ السلام کے حرم کے اندر تھی، حضور علیہ السلام کو بڑا پیار تھا، محبت تھی۔ تو جس وقت میری گفتگو میں آواز تھوڑی سی اونچی ہوئی تو باہر سے میرے ابا جی گزر رہے تھے، یعنی جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ باہر سے گزر رہے تھے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میری آواز کو سنا نا تو میرے ابا جی اندر آ گئے گھر میں۔ وہ کہتی ہیں کہ گھر کے باہر سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد گرامی وہ گزر رہے تھے، تو انہوں نے میری اس بات کو سن لیا، گھر میں آ گئے۔ گھر میں آتے ہی وہ میری طرف دوڑے مارنے کے لیے، اور انہوں نے یہ جملہ بولا، کہنے لگے اے رومان کی بیٹی تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو نبی کے دربار میں آواز بلند کرتی ہے۔ یعنی باپ اپنی بیٹی کو، یعنی اما عائشہ، میں کہتا ہوں یہ رشتہ بہت عجیب رشتہ ہے۔ ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ کے باپ لگتے ہیں، اور اگر امتی ہونے کی جیت سے دیکھا جائے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کی والدہ لگتی ہیں۔ یعنی یہ کائنات کے اندر ایک عجیب سا رشتہ ہے، کیونکہ ہر نبی کی بیوی سب امتیوں کی، باپ بیٹے کی کوئی اس کے اندر کہتا نہیں ہے، سب امتیوں کی مائیں ہیں، کیونکہ اس پر قرآن ہے۔ تو آپ مارنے کے لیے دوڑے کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ نبی علیہ السلام کے دربار کے اندر آواز بلند کرتے ہو۔ میں نے کہا کہ گھر کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، اور میاں بیوی کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں یہ پیار اور محبت بھرا ایک ماحول ہوتا ہے، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت دیکھا جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عائشہ کو مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، تو سرکار علیہ السلام بیچ میں آ گئے، درمیان میں حائل ہو گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے مجھے باہر بھجوا دیا اور کہا یہ میرا اور عائشہ کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں کیوں پڑتے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو چلا گیا، اما عائشہ
بات کو آگے بڑھاتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب بکر چلے گئے نا تو محبوب علیہ السلام کوئی بات تھی جس کی وجہ سے میری آواز بلند ہوئی تھی، تو محبوب علیہ السلام نے مجھے مناتے ہوئے یہ جملہ بولا۔ جملہ کیا تھا؟ حضور فرمانے لگے عائشہ اب مجھ سے ناراض نہ ہونا، دیکھ تیرا باپ تجھے مارنے لگا تھا تو میں تیرے اور تیرے باپ کے درمیان حائل ہو گیا تھا۔ اس جملے کے اندر بڑی جان ہے۔ آج شور اپنی انسان سمجھتا ہے، غلطی کر کے بیوی سے سوری کرنا شور اپنی انسان سمجھتا ہے، کہتا ہے نہیں جی میری عزت جاتی ہے، میں بہت بڑی چیز ہوں۔ میں کہتا ہوں تو جتنا بھی بڑا ہے محبوب سے بڑا نہیں ہے۔ یعنی سرکار یہ امت کے لیے عمل دے رہے ہیں، ان کے گھر کے اندر کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، امت کو عمل دے رہے تھے۔ کوئی بندہ اونچا سمجھ کے گھر کے اندر معاملات ہو جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے بیوی کو معافی مانگنی پڑتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے شوہر کو معافی مانگنی پڑتی ہے۔ یہ دونوں جب اس طرز عمل پر اپنی زندگی کو بسر کریں گے، پھر میں تو کہتا ہوں دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج ہمارے میڈیا نے ہمیں صرف بات کرنا سکھایا ہے، بیوی کو شوہر کے آگے بولنا سکھایا ہے، مدنی کلچر سے ہمیں دور کر دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ محبوب علیہ السلام نے بیویوں اور شوہر کو رہنے کے طریقے کیا بتائے ہیں۔ یہ کلچر ہمیں محبوب علیہ السلام کا مدینہ دیتا ہے، حضور کی سیرت دیتی ہے، حضور کا گھر دیتا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے یہ جملہ بولتے ہوئے صلح کروا دی اور صلح ہو گئی، اور ہمارے لیے ایک قانون بنا دیا کہ جب کبھی ایسا ہو جائے تو معاملات اتنے آگے نہ لے جانا، اس حد سے آگے نہ گزر جانا کہ دوبارہ تمہارا آپس میں ملنا دشوار ہو جائے اور دوبارہ دو دل مل نہ سکیں، گھر برباد ہو جائے، خاندان کو آگ لگ جائے۔ محبوب علیہ السلام بڑا خوبصورت عنوان اور بڑا خوبصورت اپنا سیرت کا یہ پیارا سا باب ہمیں دے رہے ہیں گھریلو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، خانگی ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ محبوب علیہ السلام کا بڑا پیار تھا، محبت تھی، کوئی بھی بات ہوتی بلا جھجک آپ کہہ دیتی۔ ایک موقع بنا، آپ نے ایک جملہ بولا، یعنی اللہ کے محبوب علیہ السلام یہ جملہ ارشاد فرمانے لگے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے۔ جب سرکار نے کوئی کا جملہ کوئی نہیں داخل ہوگا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور کے دربار میں ایک جملہ بول دیا، یعنی ناز تھا، محبوب علیہ السلام کے ساتھ قربت تھی، محبت تھی، میں نے ایک جملہ بول دیا، میں نے کہا حضور کیا آپ بھی جنت نہیں جائیں گے اللہ کی رحمت کے بغیر؟ مالک جنت ہے، یہ جو آپ نے کہا کہ کوئی بھی جنت نہیں جائے گا اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کے بغیر، اللہ کی رحمت ہوگی فضل ہوگا تب کوئی جنت جا سکتا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، حضور فرمانے لگے ہاں عائشہ میں بھی اللہ کی رحمت اور فضل کے بغیر جنت نہیں جاؤں گا، لیکن سن رب کی رحمت نے پوری طرح مجھ محمد کو گھیر لیا ہے۔ یہ جملہ ایک بات کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ بعض اوقات ایک چھوٹی سی عبادت پر ہم پھول جاتے ہیں، تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں بہت کچھ ہم نے کر لیا۔ کوئی نمازیت اپنی نماز پر اترا رہا ہے، کوئی حاجیہ تو اپنے حج پہ اترا رہا ہے، کوئی زکوٰۃ دینے والا ہے تو اپنے زکوٰۃ اور صدقات پر غرور کر رہا ہے، کوئی رب کی راہ کے اندر خرچ کرنے والا ہے تو اس خرچ کرنے پر اترا رہا ہے۔ جتنے بھی عمل ہو جائیں، ہمیں مذہب کیا بتا رہا ہے؟ ہر عمل کر کے یہ نہ کہنا میرے عمل کی وجہ سے میرا بیڑا پار ہو جائے گا، ہر عمل کر کے کہنا مولا پتہ نہیں میرا عمل تیرے دربار کے لائق ہے بھی یا نہیں، اے اللہ تو جب بھی میری بخشش فرمانا اپنی رحمت ہی سے بخشش فرمانا۔ میں اس پر ایک خوبصورت ترین حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، مستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ محبوب علیہ السلام نے باقاعدہ ہماری تربیت فرمائی، نمازوں پہ ناز نہ کرنا، زکاتوں پہ ناز نہ کرنا، حجوں پہ ناز نہ کرنا۔ گزشتہ دن ایک بندے کے ساتھ ملاقات ہوئی، یعنی لوگ واویلا کرتے ہیں اور باتوں باتوں کے اندر اپنی عبادات کو بیان کر دیتے ہیں۔ انسان تو چھپا ہی نہیں سکتا اپنے کسی عمل کو، یعنی یہ اندر کی جو ہوس ہے اسے چھپانے نہیں دیتی۔ حالانکہ محبوب علیہ السلام نے اعمال کو چھپانے کا حکم عطا فرمایا۔ بندہ کہنے لگا جی اللہ کا مجھ پہ بڑا فضل ہے، میں نے کہا جی کیا؟ میں نے 3 حج اور 61 عمرے کیے ہیں، اب یہ گنتی بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں آگ لگا رہا ہے اپنے حجوں کو؟ کیوں آگ لگا رہا ہے اپنے عمروں کو؟ کیوں آگ لگا رہا ہے رات کو تہجد گزاریوں کو؟ عبادت تو کر لی پر عبادت چھپا نہ سکا اور اس کو ظاہر کر کے پھر ضائع کر دیا۔ ہمارے پاس عبادت ہوتی ہے ہو کے پھر ہمارے پاس اپنی نہیں رہتی، چلی جاتی ہے۔ محبوب علیہ السلام کے فرمان، سرکار فرماتے ہیں جبرائیل امی میرے پاس
حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک بندے کا قصہ آپ کو سناتا ہوں جس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی. 1 2 3 4 نہیں، ہمارے تو 60 سال ہوتے ہیں. 60 سال میں سے 12 سال وہ بچپنے کے نکال دو اور 30 سال سونے میں چلے جاتے ہیں، یعنی راتوں کو نکالو، 30 سال سونے میں چلے جاتے ہیں، 42 تو یوں چلے گئے. پیچھے ہمارے پاس بچتا کیا ہے؟ 18 سال. اس کے اندر کاروبار کرنے، بیوی بچوں کی تربیت کرنی، گھر چلانے، خاندان چلانے، معاملات سارے نبھانے، اسی میں باتیں کرنی، اسی میں حج کرنے، اسی میں تقویٰ داریاں کرنی. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے جس پر ہم اتراتے ہیں جی بہت کچھ ہے ہمارے پاس. محبوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ بندے نے 500 سال اللہ کی عبادت کی. اور کیسے کی؟ ہمیں بیوی بچوں کی تربیت کے لیے کہیں جانا پڑتا ہے، وقت دینا پڑتا ہے، روزی کمانے کے لیے جانا پڑتا ہے. اس بندے نے عبادت کیسے کی؟ میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اس بندے نے سمندر کے درمیان ایک خشک جگہ پر، ایک جزیرے پر اللہ کی عبادت کی، اور اللہ نے اس بندے کے لیے وہاں رزق کا اہتمام یہ کیا. اس خشک جزیرے پر جو سمندر کے اندر تھا، ارد گرد پانی تھا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انار کا ایک پھلدار درخت پیدا فرما دیا. صبح و شام ایک انار اس پہ لگتا، وہ کھا لیتا اور اپنی بھوک کو ختم کر لیتا. اور پھر اسی جزیرے پر ایک سوراخ کے برابر اللہ رب العالمین نے میٹھے پانی کا چشمہ بنا دیا، یعنی سمندر کا کھارا پانی، وہاں سے میٹھا پانی اس بندے کے پینے کے لیے. جب پیتا ہے اپنی تسکین کر لیتا ہے، پیاس بجھا لیتا ہے. یوں وہ 500 سال اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا رہا، فکروں سے پاک ہو کر کے، شیطان کے حملوں سے آزاد ہو کر کے. جب 500 سال گزر گئے، اس نے اللہ کے دربار میں 2 دعائیں مانگی. اس کی دعائیں بھی قبول ہوئی. اس کی پہلی دعا یہ تھی، اے میرے اللہ، اب میری موت قریب ہے، جب میں مرنے لگوں تو میری روح سجدے میں نکلنی چاہیے. محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اس کی اللہ نے دعا قبول کی، جب تو مرے گا تیری روح سجدے میں نکلے گی. اس نے دوسری دعا کی، اے اللہ جب روح میری سجدے میں نکلے تو پھر قیامت تک میں اسی حالت میں رہوں تو اس امر میں بھی میری مدد فرما دینا. جبرائیل امی کہتے ہیں کہ محبوب آج بھی میں اپنی نگاہوں سے اسے اسی جزیرے پر دیکھ رہا ہوں کہ سجدے میں پڑا ہوا ہے. رب العالمین نے اس کی دوسری دعا کو بھی قبول فرما لیا. لیکن محبوب فرماتے ہیں یہی بندہ 500 سال عبادت کرنے والا اور اتنا متقی اور پرہیزگار بزم حشر کے اندر جب رب کے دربار میں پیش ہوگا، اللہ رب العالمین فرمائے گا 500 سال اس نے عبادت کی ہے، اپنے آپ کو ہمارے لیے خاص کیا ہے، ہم اسے آج جنت دیتے ہیں. اللہ فرمائے گا جا جنت میں میری رحمت اور فضل سے داخل ہو جا. وہ بندہ رک جائے گا، کہے گا مولا نہیں، فضل سے نہیں، رحمت سے نہیں، میں تو اپنے عمل کے سبب جنت جانا چاہتا ہوں. 500 سال جھکا ہوں، میں نے زمانہ چھوڑا، دنیا چھوڑی، لذتیں چھوڑی، میں ایک سمندر کے جزیرے میں تجھے پکارتا رہا، تیری عبادت کرتا رہا. آج میں جنت جاؤں گا پر اپنے عمل کے سبب. محبوب فرماتے ہیں اللہ پھر فرمائے گا جا جنت میری رحمت اور میرے فضل کے سبب. بندہ پھر کہے گا نہیں مولا میں عمل کے سبب جاؤں گا. تیسری مرتبہ جب بندہ پھر کہے گا میں عمل کے سبب جاؤں گا، محبوب فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا واپس جاؤ، اسے میزان پہ لے جاؤ. ایک طرف میری دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت رکھو، دوسری طرف اس کی 500 سال کی عبادتیں رکھو. اور کس نعمت کو رکھا گیا؟ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے ایک آنکھ کو رکھا گیا. رب العالمین نے آنکھ کی نعمت عطا کی، ایک طرف آنکھ رکھی گئی اور دوسری طرف 500 سال کی باتیں رکھی گئی. فیصلہ کیا ہوا؟ آنکھ ابھی پکار رہی تھی میرے مولا 500 سال اس نے مجھ سے دیکھا ہے، اس نے فائدے حاصل کیے ہیں، اس نے اتنی عبادت نہیں کی، ابھی تو میرا حساب اور رہتا ہے. اس نے منہ کھولا ہوا تھا، مجھے اور چاہیے، سجدے چاہیے، تہجد گزاریاں چاہیے، اس کے پاس تو تھوڑا ہے. ایک آنکھ والی نعمت کا اس کی 500 سال کی باتیں مقابلہ نہ کر سکی. وہ بندہ پھر سجدے میں گر گیا، کہنے لگا مولا میں بھول گیا تھا، میں بھول گیا تھا، میں کہتا تھا میرے عمل کے سبب، میرے عمل تو اس قابل ہی نہیں تھے. اے اللہ تو عمل کے سبب نہیں، اب مجھے اپنی رحمت کے سبب جنت عطا فرما. محبوب فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا اس بندے کو اے بندے تو بھول گیا، تو نے سوچا نہیں دنیا سے کٹ کر کے اس جزیرے پر تجھے زندگی کس نے عطا کی؟ کھارے پانی سے میٹھے پانی کا کنواں کس نے نکالا؟ وہاں پر انار کا درخت کس نے پیدا کیا؟ کس نے تجھے شیطان کے ماروں سے بچایا؟ وہ کہنے لگا مولا تو ہی بچانے والا ہے،
تو ہی نے میری مدد کرنے والا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے اندر یہ بات پوچھی، محبوب کیا آپ بھی اللہ کی رحمت اور فضل کے بغیر جنت نہیں جائیں گے؟ تو محبوب علیہ السلام فرمانے ہاں میں بھی اللہ کی رحمت اور فضل کے بغیر جنت نہیں جاؤں گا، لیکن فرق یہ ہے رب کی رحمت نے مکمل مجھے گھیرے میں لے لیا ہے۔ تو عبادات پر، ریاستوں پر، تقویداریوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے، یہ سب کچھ ادھر رہ جانے والا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زوجہ کی بہت ساری شانیں ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسا عالم کوئی نہیں دیکھا جو قرآن کے معنی بیان کرتا ہو، جو مسائل بیان کرتا ہو۔ جب کسی کو کسی حدیث کا معنی نہ آتا وہ اماں عائشہ کے دربار میں آتا تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسے معنی بتاتی کہ اس حدیث کا یہ معنی بنتا ہے۔ اور آپ کو یہ بات سن کر کے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے حیرت ہو، محبوب علیہ السلام کی حدیثوں میں سے 2210 حدیثیں ہمیں اماں عائشہ صدیقہ کے وسیلے سے میسر آئی۔ 2210 حدیثوں کی راویہ ہیں آپ، اور جب قرآن کسی کو نہیں آتا آپ کے در پہ آ کے قرآن کا معنی سمجھتا تھا، حدیث نہ آتی آپ کے در پہ آ کے حدیث کا معنی سمجھتا تھا۔ میں یہاں سے ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، وہ ایک عورت تھی جسے قرآن کے معنی آتے تھے۔ آج ہمارے پاس بھی ہماری عورتیں ہیں، انہیں انگلش تو آتی ہے، کمپیوٹر تو آتا ہے، نیٹ چلانا تو آتا ہے، نہیں آتا تو محمد عربی کے سینے پہ اترا ہوا قرآن نہیں آتا، غسل کے فرض نہیں آتے، تیمم کا طریقہ نہیں آتا، اور یہاں پر آ کر کے ایک جملہ بول دیتی ہیں نہیں یہ بہت مشکل ہے، یہ تو ہمارے پاس کی بات ہی نہیں۔ کیا یہ ایک عورت نہیں تھی؟ میک اپ کی چھوٹی سے چھوٹی لے اور بڑی سے بڑی ایٹم تک ہر ایٹم کا نام آتا ہے، نہیں آتا تو نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے یہ باتیں نہیں آتی، اور بالکل صاف ہو جاتی ہے، کہتے ہیں ہمیں تو آتا ہی نہیں، ہم تو سادہ سے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے مذہب کا۔ یہ جملے آپ کی جان نہیں چھڑا سکیں گے۔ شوہر کا فرض بنتا ہے بیوی کو فرائض سکھائے، فرض علوم جن کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ پاکی ناپاکی کیا چیز ہوتی ہے، کپڑے کیسے پاک کیے جاتے ہیں، تیمم کیسے کیا جاتا ہے، نماز کے فرض کون سے ہیں، شرطیں کون سی ہیں، کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے، ان ساری باتوں کو سکھانا، عورتوں کا پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔